السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے لیے دعا ہے کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رہیں انشاءاللہ، آمین۔ میں کچھ کویسچنز کے آنسرز دینا چاہتی ہوں جو کہ سوشل میڈیا پہ تھے۔ فرحت نائک میڈم جو ہیں ان کے بارے میں، ڈاکٹر ذاکر نائک کی وائف کے بارے میں۔ ان کی کسی نے آڈیو لیک کی تھی، یعنی چوری سے کسی نے آڈیو بنائی اور پھر اسے شیئر کیا سوشل میڈیا پہ، حالانکہ کچھ رول سیٹ کیے گئے تھے جب انہوں نے لاہور میں خطاب کرنا تھا کہ کوئی آڈیو یا ویڈیو نہیں بنائے گا، بٹ پیپل اسٹل میڈ اٹ اینڈ اپلوڈیڈ آن سوشل میڈیا، آن یوٹیوب۔ تو لوگوں کے دل میں سوالات تھے، ظاہر ہے ابھی وہ فیملی پاکستان میں ہے، ڈاکٹر صاحب، ان کا بیٹا اور میڈم فرحت، تو لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ تو آئی نو ہر پرسنلی، الحمدللہ آئی میٹ ہر، تو میں نے سوچا میں آپ کو کچھ سوالات کے جوابات دوں گی۔ میں ان سے ملی تھی 2019 میں ملیشیا میں۔ ہم لوگ جب پیس ٹی وی دیکھتے تھے تو ڈاکٹر صاحب کو دیکھ کے بہت انسپائر ہوتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کا نام تھا، کویسچن آنسر سیشنز چلتے تھے اور یہ ایک ہمارا فیوریٹ سیشن ہوتا تھا، ہم لوگ باقاعدہ دیکھتے تھے اور بہت انسپائر ہوتے تھے۔ پھر ہم لوگوں نے سنا کہ انہوں نے بامبے میں کوئی اسکول بھی اوپن کیا ہے، تو مجھے ہوتا تھا کہ بچے میرے وہاں پہ پڑھیں، دینی تعلیم حاصل کریں وہاں پہ۔ تو سم ہاؤ وی کوڈنٹ میک اٹ، انڈیا جانا مشکل لگتا تھا تو ہم سے ہو نہیں پایا۔ پھر جب ہم نے سنا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اب ملیشیا موو ہو چکے ہیں تو بہت اچھا لگا، اور ہم لوگوں نے کوشش کی کہ 2019 میں جاتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، شاید انہوں نے کوئی اپنا اسکول بھی بنایا ہوگا تو وہاں پہ بچے جو ہیں وہ تعلیم بھی حاصل کریں گے۔ ہم لوگوں نے پتہ کروایا وہ کہاں رہتے ہیں، پتہ چلا پترا جایا میں ہیں، وہاں ہم لوگ گئے، ہم لوگ ڈووی پترا میں ٹھہرے، بڑی خوشی ہوئی، پترا جایا گئے، وہاں پہ جا کے پتہ چلا کہ وہ ہم سے صرف کوئی 15-20 منٹ کی مسافت پہ ٹمارا ریزیڈنس میں رہتے ہیں۔ اینی وے ہم لوگ پھر وہاں پہ گئے، انہیں وزٹ کیا، بہت اچھا لگا۔ سب سے پہلے تو ہماری ملاقات مسجد میں ہوئی۔ میڈم کا فون کسی طرح سے ملا، میڈم فرحت نائک کا، ان سے بات ہوئی تو میں نے انہیں کہا کہ میں کہاں مل سکتی ہوں آپ کو۔ انہوں نے بتایا کہ مسجد پترا میں ہم لوگ جمعہ ادا کریں گے تو وہاں آپ آئیں تو جمعے کے بعد ملاقات ہو سکتی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ میں آپ کو کیسے پہچانوں گی، مجھے کوئی آپ اپنی نشانی وغیرہ بتا دیں یا کچھ اس طرح سے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ پہچان لیں گے ہم، تم وہاں پہ آؤ انشاءاللہ، اللہ بہتر کرے گا۔ وہاں پہ جب میں گئی تو ہر عورت کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ وہ میڈم فرحت ہیں، ہر عورت کو میں دیکھ رہی ہوں ایسے سوالیہ نظروں سے، اور میں سوچ رہی ہوں کہ یہ ہوں گی، یہ ہوں گی۔ خیر ہم لوگ دوسری صف میں تھے تو میڈم فرحت جو تھیں وہ پہلی صف میں نماز پڑھ رہی تھی۔ جب نماز ادا کر چکی ہیں، سنتے انہوں نے پڑھ لی ہیں، تو اٹھ کے وہ سامنے والی سائڈ پہ کھڑی ہو گئی ہیں۔ اچھا جب وہ کھڑی ہوئی ہیں تو مجھے لگا کہ یہ وہی ہیں، میں نے فوراً سے جا کے انہیں گلے لگا لیا۔ تو کہتی ہیں تم حلیمہ ہو؟ تو میں نے کہا ہاں۔ اتنی خوشی بھی ہو رہی تھی اور اتنا رونا بھی آ رہا تھا، پہلی ملاقات تھی اور خوشی کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ بہت خوشی ہوئی کہ ہم نے ڈاکٹر صاحب کو دیکھا ٹی وی پہ آج تک، تو آج ان کی فیملی سے ملاقات ہو رہی ہے۔ خیر وہاں پہ جا کے ہمیں مایوسی یہ ہوئی کہ ڈاکٹر صاحب اس طرح سے ایکٹیو نہیں تھے جس طرح وہ انڈیا میں تھے۔ انہوں نے کوئی اسکول اپنا نہیں وہاں پہ بنایا تھا، کوئی ایسا ان کا انسٹیٹیوٹ نہیں تھا کہ وہاں پہ یہ پریچنگ کرتے ہوں یا اس طرح سے۔ تو پھر وہاں پہ جو اسکول تھے، اسلامک اسکول، انٹرنیشنل اسلامک اسکول، وہاں پہ بہت مہنگے تھے۔ ہم لوگ وہاں پہ کچھ دیر رہے، وہاں پہ بچوں نے انٹرنیشنل اسکول سے تعلیم حاصل کی، پھر ہم لوگ واپس آ گئے۔ تو مایوسی یہ ہوئی کہ وہاں پہ کوئی ان کا اسکول وغیرہ نہیں تھا، اور جس طرح سے ہم نے سوچا تھا ویسا نہ ہو سکا، کیونکہ یہ ان کا اپنا ملک تو نہیں تھا،
اور پھر یہ بات بھی ہوئی تھی کہ انڈیا میں ان کے خلاف اتنی کنٹروورسیز تھیں جس کی وجہ سے ملیشیا میں شاید اس طرح سے انہیں پرمیشن نہیں مل پائی تھی کہ وہ اس طرح سے پریچنگ کریں ملیشیا میں۔ ابھی پھر آپ نے دیکھا کہ سلولی وہ ٹی وی پہ آنا شروع ہوئے اور ابھی ان کا ریگولرلی کویسچن اینڈ آنسر سیشن ہوتا ہے، میرے خیال سے 2 ویک کے بعد ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کا اور ان کے بیٹے کا۔ تو میڈم فرحت نائک کے بارے میں بہت سے لوگوں کے سوالات ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ میں ان کے آنسرز دوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ ظاہر ہے وہ پاکستان گئی ہیں تو لوگ ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ تو میڈم فرحت نائک نقاب نہیں کرتی، چہرہ ان کا کھلا رہتا ہے، وہ نقاب نہیں کرتی، وہ حجاب کرتی ہیں اور عبایا پہنتی ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کے بقول آپ سن بھی چکے ہیں کہ عورت اگر ٹی وی پہ آئے تو اسے اپنا چہرہ کور کرنا پڑے گا، ٹی وی یا سوشل میڈیا، شی ڈزن کور ہر فیس، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو جب ہم دیکھتے تھے کہ پریس والے آتے تھے یا اس طرح سے جب مسجد سے نکلتے ہوئے تو ان کی ظاہر پکچرز وغیرہ لی جاتی تھیں، لوکلز جو ہوتے تھے ان کا بھی پیار تھا، وہ لینا چاہتے تھے، تو میڈم فرحت جو تھیں وہ سائڈ پہ ہو جاتی تھیں، تو کسی پیپر یا اس طرح کے کسی مطلب چیز کی مدد سے اپنا چہرہ کور کر لیتی تھیں، لیکن وہ ریگولرلی سوشل میڈیا پہ نہیں آتی۔ ان کے لیکچرز بھی ہوتے ہیں، ان کے لیکچرز ہوتے ہیں وہ صرف عورتوں کو ایڈریس کرتی ہیں، اور ان کا اپنا فیس بک پیج ہے، ہو سکا تو میں لنک ڈسکرپشن باکس میں شیئر کر دوں گی، آپ جائیں ان کے لیکچرز سنیں۔ شی بیسیکلی گیوز لیکچر ان انگلش، شی از ویری آرٹیکولیٹ اینڈ ایلوکوینٹ پرسن، ماشاء اللہ۔ she gives speeches in Urdu and English, both languages she knows them really well، اور پاکستان میں انہوں نے اردو میں لیکچر دیا جیسا کہ آپ سن چکے ہوں گے، ویسے وہ انگلش میں دیتی ہیں کیونکہ ملیشیا میں تو کوئی اردو سمجھتا نہیں ہے زیادہ، تو لوکلز ہوتے ہیں وہاں پہ، پاکستانی یا انڈین تو کم ہی ہوں گے ان کے مقابلے میں، تو اس وجہ سے وہ انگلش میں لیکچرز دیتی ہیں وہاں پہ۔ اور میڈم فرحت جو ہیں وہ بہت اچھی ہیں، شی از ویری سویٹ، شی از ویری کائنڈ، اور جب وہ گئیں پاکستان تو میڈم نگہت ہاشمی کا جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ وہاں پہ ٹھہریں، وہاں پہ ان کا لیکچر تھا، رائٹ۔ وہاں پہ کچھ رول سیٹ کیے گئے تھے ان کے لیے، دیر از گوئنگ ٹو بی نو آڈیو اینڈ نو ویڈیو، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کبھی نہیں کہا کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے، انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا، جس کی وجہ سے میڈم فرحت نائک لیکچرز دیتی ہیں، اور ان کے فیس بک پیج پہ انہیں ہر طرح کے لوگ فالو کرتے ہیں، میلز اینڈ فیمیلز بوتھ۔ تو آڈیو کا کیوں پردہ رکھا گیا، آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ، یہ کچھ رولز تھے جو سیٹ کیے گئے، شاید اس لیے کہ اگر آڈیو کسی نے ریکارڈ کرنے کی کوشش کی دین دے مائٹ میک اے ویڈیو ایز ویل، تو پھر اس وجہ سے شاید ہو۔ اگین میں یہ کہوں گی کہ ضروری نہیں ہے کہ سارے ہی مطلب سوشل میڈیا پہ آئیں تو پھر ہی وہ سکسیزفل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو سوشل میڈیا پہ آئے بغیر بھی سکسیزفل ہیں، لائک ہر، ٹھیک ہے۔ انہیں سوشل میڈیا پہ ایکنالجمنٹ نہیں چاہیے، اور اس بات میں اختلاف ہے کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے کہ نہیں۔ جب بات آتی ہے عورت کے پردے کی تو کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ کو نہ دیکھیں کیونکہ اس وقت کوئی اور ہے نہیں تھا جو کہ صحابہ کو ایڈریس کرتا، انہیں حدیث بتاتا۔ تو جب نبی کی بات آتی ہے تو ہم ان کے گھرانے کو کیوں نہ دیکھیں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ نبی کا گھرانہ اگر صحیح طرح سے اسلام کے رولز فالو نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا؟ کیا نبی یہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ عائشہ تم مردوں کو کبھی اپنی آواز نہ سنانا کیونکہ آواز سنانا مردوں کو گناہ ہے، عورت کی آواز کا پردہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور تنبیہ کر کے جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منع نہیں کیا اپنی حیات میں کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے ساتھ بات نہ کریں۔
ضرورت کے تحت بات کر سکتے ہیں. اگر آپ عورت کی آواز پہ پابندی لگائیں گے پھر تو عورت کا باہر نکلنا ہی مشکل ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک یہ کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ چہرے کا پردہ کرے یا نہ کرے اس کی مرضی ہے، یہ اسلام میں فرض نہیں ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے. بارہا یہ بتا چکے ہیں کہ عورت اگر ٹی وی پہ آئے تو اسے اپنا چہرہ کور کرنا پڑے گا، کیونکہ ٹی وی کے لیے ظاہر ہے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے اور ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، شاید آپ کو میک اپ وغیرہ کرنا پڑے، شاید آپ کو کچھ فلٹر یوز کرنے پڑیں سوشل میڈیا کے لیے. تو یو ہیو ٹو انہینس یور سیلف ٹو کم آن سوشل میڈیا اور آن دا ٹی وی ایٹسٹرا. اس وجہ سے شاید سر کو لگتا ہے. میں نے جب یوٹیوب پہ اپنا چینل بنایا تھا میں بھی نقاب نہیں کرتی تھی. میڈم فرد کو میں نے دیکھا تو میں بہت خوش ہوئی کہ یہ بھی نقاب نہیں کرتی، میں بھی نہیں کرتی. لیکن جب میں نے سوشل میڈیا پہ آنے کی سوچی تو میں نے اپنا چہرہ کور کیا. ابھی یہ چہرہ جو ہے یہ صرف سوشل میڈیا کے لیے میں کور نہیں کرتی. آئی ہیو اڈاپٹیڈ اٹ پرماننٹلی. میں باہر بھی اسے کور کرتی ہوں. میں نے سوچا کہ اگر چہرہ کور کرنا ہے تو صرف سوشل میڈیا کے لیے نہیں ہوگا، پھر میں اسے پرماننٹلی کروں گی تاکہ ایک دوغلا پن جو وہ نظر نہ آئے. مجھے اس پہ کوئی ملال نہیں ہے. اگر کور کریں تو پھر ہر جگہ پہ کریں، پھر اسے آپ جو ہے وہ پارٹ ٹائم کے لیے کیوں رکھنا چاہتے ہیں. خیر سوشل میڈیا پہ آنے کے لیے میں نے اسے کور کیا اور الحمدللہ آئی ایم ہیپی ود دیٹ. میں کور کرتی ہوں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کرتی ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ جو جتنا خوبصورت ہو اسے اتنا ہی کورنگ کی ضرورت ہوتی ہے، جو جتنا قیمتی ہو اسے اتنا ہی کورنگ کی اور پروٹیکشن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ کسی شاپ میں آپ جائیں تو جو چیزیں ہوتی ہیں نا جیسے آرٹیفیشل جولری وغیرہ وہ ایسے ہی پڑی ہوتی ہے، اور جو اچھی قیمتی جولری ہوتی ہے اسے شو کیس میں رکھا جاتا ہے، سجا کے رکھا جاتا ہے، ویلوٹ باکسز میں رکھا جاتا ہے. تو یہی کچھ سینیریو عورت کے ساتھ ہے. اگر اسے اللہ تعالیٰ نے کور ہونے کا حکم دیا ہے، اپنا جسم کور کرنے کا حکم دیا ہے، تو اٹ مینس کہ وہ خوبصورت ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی دی ہے. اور کیونکہ کوئی فتنہ اس سے برپا نہ ہو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے کور کرنے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات کتنے زیادہ پردوں میں ہے، اور ہم سنتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو جب اللہ کی ذات اتنی خوبصورت ہو کہ اپنے آپ کو اتنے پردوں میں رکھ سکتی ہے تو کیا ہم اللہ کے لیے پردہ نہیں کر سکتے؟ ہم اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے ہم یہ بھی نہیں کر سکتے؟ تو میں بہت خوش ہوں اپنے آپ سے، جو میں نے فیصلہ کیا، جو میں اسلام کے رولز فالو کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ مجھ سے قبول کرے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا چہرہ دیکھنا نصیب ہو قیامت والے دن. آمین. اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے میڈم فرحت کے بارے میں تو آپ کمنٹ باکس میں آ کے میرے سے پوچھ سکتے ہیں، یا کچھ بھی آپ پوچھنا چاہیں. You are most welcome. You can come and you can comment under my video and I'll happily answer those questions. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.